بلا تاخیر مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی محمد عبد القیوم خان صاحب ہزاروی خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود و سلام بآواز بلند، السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ پہلا بس آپ کو بات شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ یہ جو ٹوپیاں آپ پہنتے ہیں، یہ جو پلاسٹک کی بنی ہوئی یہ ٹوپیاں پہننا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، لہذا ان کو مہربانی کر کے اتار دیں، ان کو گم کریں، ایسی جگہ پھینکیں یا جلا دیں کہ ان کا نام و نشان دوبارہ نہ ملے۔ Why is this؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب بھی آپ نماز کے لیے، مسجد سے مراد ہے نماز پڑھنا، سجدہ گاہ، سجدے کے لیے، نماز کے لیے جب بھی جائیں تو زینت کر کے جایا کرو، زینت، خوبصورتی، اچھا لباس پہنو۔ یہ وہ گندا لباس گھٹیا ہے کہ جو آپ دنیا میں کہیں بھی پہن کے نہیں جاتے، یا تو دکان پر جاؤ نہیں پہنیں گے، ختنے پر، منگنی پر، بیعہ پر، کوئی اور فنکشن ہو کبھی نہیں پہنو گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس سے بڑا دربار کوئی بھی نہیں، تو یہ سب سے بڑی سرکار کے پاس آتے ہو یہ پہن کر اچھا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا حرام ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ فتوے کی زبان نہیں استعمال کرتا، لیکن یہ خود ہی آپ سوچ لیں کہ آپ دکان پر نہیں جائیں گے، آپ بازار میں نہیں جائیں گے، آپ دفتر میں کبھی نہیں پہن کے جائیں گے، آپ تھانے میں نہیں جائیں گے، کچہری میں نہیں جائیں گے، آپ کسی شادی بیاہ پر نہیں جائیں گے، کسی فنکشن پر نہیں جائیں گے، ایئرپورٹ پر نہیں جاؤ گے عزیزوں کو لینے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے۔ بس ایک ہی بارگاہ آپ کی نظر میں سب سے معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، یہ گھٹیا بارگاہ ہے جس کے اندر ہر گنڈ منڈ پہن کر سر پر رکھ کے آ جاتے ہو۔ ایسا نہ کیا کرو۔ یہ کسی، مجھے معلوم ہے آپ کو کسی عالم نے نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ علماء ان چیزوں کی طرف فرصت ہی نہیں ہوتی۔ آئندہ مسجد میں، میرے تو جہاں میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں مسجد سے نام و نشان ان کا ختم کر دو، پٹھے والیاں، پلاسٹک والیاں، ختم۔ ہلکی ہلکی بڑی شاندار 20-22 روپے کی ملتی ہے، جالی کی بنی ہوئی اچھی، رکھ لے، جب اتارنا چاہے اتار کے جیبے میں ڈال لیں۔ نمبر 2، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 58 وہ بیان کیا، وہ تلاوت کی ہے۔ میں نے اس کی آپ کو تشریح تھوڑی سی کرنی ہے، ترجمہ تشریح تھوڑا سا اس لیے کہ مجھے آپ نے اتنے دور سے بلایا ہے اور یہاں بالکل باندھ کے رکھ دیا، ہاتھ پیر میرے باندھ دیے کہ آپ نے بس 15 منٹوں سے زیادہ نہیں تقریر کرنی۔ واہ واہ، ہماری تو روٹین ہے 3 گھنٹے پورے نہ ہوں تو پھر تقریر ہی نہیں ہوتی، اور آپ کے اندر 15 منٹوں سے زیادہ نہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا مانگیں گے کہ 15 منٹ ذرا بڑے سائز کے ہو جائیں۔ تو
کہتے ہیں سوال جو آپ کریں گے وہ کر لیں، بڑھاس نکال لیں، لیکن یہ آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، وقت کی پابندی کریں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو بدلیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ بڑے دور سے کسی کو بلایا کریں تو پھر سارا ٹائم اس کو دیا کریں، برابری نہ کیا کریں کہ اس محلے کے مولوی صاحب ہیں، اس محلے کے نعت خان ہیں، اس کے تو ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ، اس کو تھوڑی سی رعایت دیا کرو، اتنے دور سے آیا ہے۔ میں نے اب میں بالکل کلوز ہوں اور مجھے بڑا بند کے رکھا ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس بیچارگی کے عالم میں۔ یہ سورہ یونس قرآن پاک کا 10واں سورہ، نمبر کیا ہے اس کا؟ 10۔ اس کی آیت نمبر 58 یہ آیت آپ نے مجھے معلوم ہے اس مہینے میں بار بار سنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ذیب عنوان بناتے ہیں علماء کرام، واعظین، مقررین، لیکن میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں ایسی عرض کروں گا کہ وہ آپ نے نہ پڑھی ہوں نہ سنی ہوں، اس لیے یہ کہہ کر دل میں یہ نہ کہنا تھے یہ آیت آتی ہے، ان کو یہ آیت آتی ہے، آیتیں بہت آتی ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے تو جان کے پڑھی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اندر کچھ اور بھی موتی ہیں جن تک ہماری رسائی ہے یا نہیں ہے۔ کوشش کریں گے کہ وہ موتی ہمیں حاصل ہوں اور آپ کے اندر بھی تقسیم ہوں، یہ سب اللہ رسول کا کرم۔ اللہ رب العزت بڑے توجہ سے سنیں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اچھا، بڑی مہربانی، ورنہ تو اکثر تو یہی ہوتا ہے، ہمارے سادے لوگ ہیں نا، تقریر ختم ہوتی ہے پھر کہتے ہیں بڑے ہی سونا بیان سی، سانوں پتہ ہوندا تا سی، کیسٹ ہی بنا لیندے ہیں، واہ 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 واہ۔ تو آپ نے اچھا کیا کہ سجدہ صاحب پہلے ہی کر لیا ہے۔ اس کو ایک آیت بس اس آیت کی ترجمہ کرتے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت کر کے بات ختم، پھر آپ کے سوال جواب ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کون سی ہے بولو؟ یونس۔ اس کا نمبر کتنا ہے؟ 10۔ اس کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 58 نمبر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کئی صورتوں کے شروع میں یہ لفظ آتا ہے، آیتوں کے شروع میں، قل، محبوب تم فرماؤ۔ محبوب پہلا نقطہ بھی سمجھ لیں، جو بڑا آپ پہلی باری سنیں گے چاہے 100 سال کے بھی ہو گئے ہو۔ قل، محبوب تم فرماؤ۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کہا جائے یہ بات کہو تو قل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ کلام اگلا سارا اس کا ہوتا ہے۔ محبوب تم فرماؤ، قل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، تو یہ پھر اگلا کلام حضور کا ہوگا کہ رب کا ہوگا؟ اگر یہ حضور کا ہوگا تو یہ کلام اللہ کیسے بن گیا ہے؟ سمجھ آئی؟ اور اگر یہ کلام اللہ ہے تو حضور نے اس حکم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ، تو جو انہوں نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ اگر یہ پوری سورہ اخلاص حضور کا قول ہے، آسان بات، یہ نہ کہنا مولویانہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ آئے گی۔ قل تم فرماؤ، تو پوری سورہ اخلاص جو ہے جس میں خالص توحید کا ذکر ہے، تو اللہ فرماتا ہے تم یہ فرماؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور کو حکم ہوا تم یہ بات کرو، تو اگلی بات حضور کی ہوگی کہ اللہ کی ہوگی؟ اگر یہ حضور علیہ السلام کی ہے تو یہ کلام اللہ میں کیسے آ گئی؟ اور یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو پھر حضور نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تم فرماؤ تو کیوں نہیں فرمایا؟ اگر فرمایا تو کیا فرمایا؟ آئی سمجھ میں بات؟ قل، محبوب تم فرماؤ۔ قرآن کی 2 آیتیں اور سن لو۔ اللہ فرماتا ہے یسمعون کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سنتے ہیں اس کو، ثم یحرفونہ، پھر تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ کلام اللہ ہوا؟ ہاں جی، اس میں شک نہیں ہے، قرآن کے 30 پارے اللہ کا کلام، ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں کہ اسی قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قول رسول کریم، قول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے،
یا اللہ ادھر کہتا ہے میرا قول ہے، ادھر کہتا ہے رسول کریم کا قول ہے، ہم کس کو مانیں کس کو نہ مانیں؟ یہ تیرا کلام ہے قرآن کے رسول کریم کا ہے۔ اگر کہا جائے اللہ کا کلام ہے کلام اللہ، تو یہ بھی تو قرآن میں ہی ہے نا کہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی تو قرآن کے 30ویں پارے میں ہے نا کہ یہ قول رسول کریم، رسول کریم کا قول ہے، تو اس کو ہم رسول کریم کا قول مانیں کہ اللہ کا قول مانیں؟ کسی کے انکار کرے ایک آیت کا بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، ہم کدھر جائیں؟ ہمیں کہا یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ ہم تو پھنس گئے پہلے لفظ کل کے اندر ہی، کل کہے کہ یہاں پھنس گئے۔ میرے رب نے میری مدد فرمائی اور وہ مدد آپ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ میرے رب نے فرمایا یہ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے اور یہ قول رسول کریم بھی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ متکلم دو ہو اور کلام ایک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، کلام کے لیے زبان درکار ہے، زبان کے لیے منہ چاہیے، منہ ہوتا ہے فیض چہرے کے اندر، یہ ہوتا ہے گردن کے اوپر، اور یہ گردن اور یہ چہرہ اور یہ منہ اور یہ زبان، ان سب کا تعلق ہے جسم کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے میرا جسم ہی کوئی نہیں، جب میرا جسم ہی نہیں ہے تو میری گردن کہاں سے آئی؟ میری گردن نہیں ہے، میرا سر نہیں ہے، میرا چہرہ نہیں ہے، میرا ماؤتھ منہ نہیں، زبان نہیں، تو کلام تو ہوتا ہے جو زبان سے بولا جائے، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو میں نے کہا پھر یہ قول ہے، یہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتے ہیں تو یا اللہ قرآن کس کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا دوسری آیت تو نے خود پڑھی ہے، قول رسول کریم، یہ قول ہے رسول کریم کا، تو یا اللہ یہ تیرا ہے کہ رسول کریم کا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا باریکیوں میں نہ جایا کر، جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک کہا، اس کو مان لے، تسلیم کر۔ میں نے کہا اچھا جناب بڑوں کی بات ہے نا، ہمیں تو غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہم تو بس مانتے ہیں، مانتے مار تھوڑی کھانی ہے، شیطان نے تھوڑا سا انکار کیا تھا، آتا مار پیٹ رہی ہے، تو کہیں ہم تو اتنے بھائی ہمت والے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مار کھائیں، یا اللہ ایمان ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ اعتبار ہے، اچھا نہ روئیں گے پر قلب زار زار تو بے اختیار ہے، کہ آنکھوں کو تو بند کر دیں گے، آنسو قابو کر لیں گے، لیکن دل جو رو رہا ہے خون کے آنسو، اس کو کیسے قرار آئے گا؟ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو دل میں تو چور رہ جائے گا، سوار رہ جائے گا کہ بڑا تھا، بڑی ذات تھی، بڑی ہستی تھی، اس نے ہماری زبان بندی کر دی، بس چپ رہے، بس جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ ہم کہا یا اللہ مہربانی فرما۔ اس نے کہا مہربانی کی یہ بات ہے، قول رسول کریم بھی ٹھیک ہے، کلام اللہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہی کلام ہے، لیکن کلام کے لیے تو زبان درکار ہے، میری زبان کوئی نہیں، اس کے لیے منہ درکار ہے، میرا منہ کوئی نہیں، اس کے لیے فیس ہوتا ہے، وہ میرا ہے کوئی نہیں، اس کے سر باڈی کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، میں جسم سے جسمانیات سے پاک ہوں، میرا سر نہیں ہے، میرا منہ نہیں ہے، میری زبان نہیں ہے، تو یا اللہ پھر کلام کیسے کرتا ہے؟ فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، یہ جو کچھ بھی جب بھی بولنا چاہتا ہوں محبوب کی زبان سے بولتا ہوں، تم سنو گے محبوب کی زبان سے، یہ قول رسول کریم ہے، کیونکہ تم نے رب کو نہ دیکھا اور نہ اس کے کلام کو سنا، پڑھ پڑھ کے تو میرا نبی سنا رہا ہے نا، یہ قول رسول کریم ہے اور پیچھے سے میں بول رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ جو ایک کے اندر شک کرے گا دوسرے کا بھی منکر ہو جائے گا، جو اس کو مانے گا اس کو بھی مانے گا۔ رب تمہارے سامنے پہلی بار نہیں آیا اور نہ اب تک آیا ہے، تمہارے سامنے تو اس نے اپنا سمپل بھیج دیا ہے، اپنا نمونہ، اپنا عکس بھیج دیا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ جو یہ اگر ہنسے تو سمجھو وہ راضی ہے،
اگر یہ ناراض ہو، اس کے بال آ جائیں پیشانی پر، تو سمجھو وہ غضب کے اندر ہے، غضبناک ہے۔ اگر یہ یوں کرے تو سمجھو یہ نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے۔ اگر تمہاری بیعت کرے تو سمجھو کہ میرے ہاتھ پر رسول اللہ کا نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ بیعت خدا ہے۔ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ۔ محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تیرے پر نہیں کر رہے، میرے ہاتھ پر کر رہے ہیں۔ جو تیری زبان پر یقین کرے گا سمجھو میری زبان تھی، اس پر یقین کر رہا ہے۔ جو کچھ غصہ دیکھے گا محبوب کے بلچ آگے ہیں، غصہ آ گیا ہے، تو سمجھو کہ یہ عتاب باری حجاب میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اس کی ناراضگی ہے۔ اور اگر وہ راضی ہیں تو سمجھیں کہ اللہ راضی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں میں پہلی بات سمجھائی ہے۔ لہذا مت کہیں ذاتیں دو ہیں، یاد رکھو وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہیں۔ زبانیں الگ، یہ ذاتیں الگ الگ ہیں، لیکن عزت میں، احترام میں، عظمت میں، شان میں، واجب الاطاعت ہونے میں، واجب الاتباع ہونے میں، غلامی کرنے میں نہ، اور راضی اور ناراض ہونے میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس میں یہ لکھا ہے ما فرق بینہما بین اللہ ورسولہ برضائی و سخطہ و اتباعی و اطاعتہ و کلامہ و ردائی و غضبہ۔ اس کے اور اس کے درمیان بات کرنے کے اندر، کلام کے اندر، رضا کے اندر، ناراضگی کے اندر، اطاعت اور اتباع کے اندر، غلامی کے اندر، انکار میں اور اقرار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اس کا اقرار کرے گا اس کا اقرار ہوگا، جو اس کی اتباع کرے گا اس کی اتباع ہوگی، جو اس کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت ہوگی، جو اس کو راضی کر لے گا وہ راضی ہو جائے گا۔ ذاتیں الگ ہیں۔ پانی ہے۔ اب یہ رڑے چڑھ کی بات میں نے پہلے کہا تھا کہ نہ تم نے پڑھ لی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ پڑھنی ہے، اور نہ سنی ہے، نہ سنو گے۔ اگر سنی ہے اور سنو گے رب کا شکر کرو، اسی حقیر فقیر حضور کے غلام سے سنو۔ اگلی بات قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محبوب تم فرماؤ۔ اب مسئلہ نمبر 2، یہ بھی مسئلہ ہی ہے نا۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے، آپ نے آج تک جتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھی میلاد کے موضوع پر، کسی نے حق میں لکھا، کسی مخالفت میں کہا، کیسٹیں سنی، بڑا کچھ کیا، مسئلہ واضح نہیں ہوا ہے۔ بڑی بڑی کتابوں میں نہیں واضح ہوا، میں چھوٹی سی بات کے اندر اس کو واضح کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ آپ بھی، یہ بھی، وہ بھی، جدھر جاؤ یہ کہتے ہیں میلاد شریف جائز ہے۔ جی میلاد شریف کیا ہے؟ جائز۔ یہ ایسے ہی ہے بھیا جیسے کہا جائے نماز جائز ہے، زکوٰۃ جائز ہے، روزہ جائز ہے، حج جائز ہے، ماں باپ کی خدمت اور ان سے محبت کرنا، اطاعت کرنا جائز ہے، نیکی کرنا جائز ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جائز ہے۔ او بھائی جائز نہیں، فرض ہے۔ کیا ہے بولو؟ فرض ہے، جائز نہیں ہے۔ جائز چھوٹا درجہ ہے، اس سے اوپر مستحب، اس سے اوپر سنت، اس سے اوپر واجب، اس کے اوپر فرض کفایہ، اس کے اوپر پھر فرض عین۔ یہ فرض عین ہے۔ میلاد منانا، جشن منانا، خوشیاں منانا کیا ہے بولو؟ فرض عین ہے، سارے فرائض سے بڑھ کر ہے، سارے فرائض سے افضل ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ نماز روزے سے ودیہ ہے، اس سے اونچا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ میں اسی آیت کی تفسیر اب کرتا ہوں، آپ مانیں گے، جو نہ مانے میں حاضر ہوں۔ قل بفضل اللہ، محبوب آپ فرمائیں، کیا فرماؤں؟ بفضل اللہ و برحمتہ، کہ یہ جو نبی تمہیں ملا ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کی رحمت سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن نے کہا نعمت اللہ ہے، الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ
बुखारी मुस्लिम तिरमजी सारी हदीसों में किताब तफसीर में कि नेमत अल्लाह ए मुहम्मदन, अल्लाह की नेमत क्या है? कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कुरान ने कहा अल्लाह का फजल मिलने पर नबी क्या मिले? अल्लाह का सबसे बड़ा फजल मिला, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत मिली, अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत मिली। ये ऑक्सीजन है, 2 मिनट ना हो तो बंदा मर जाता है, इंसान या हैवान। कितनी बड़ी नेमत है कि नहीं? कशिश शकल कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये ना होती तो ना कोई बीवी होती ना खामद होता। अब आग की तरह गुब्बारे में हम होते ही ना, जब माँ बाप ही ना होते, वो अगर 2 बना भी देता अल्लाह ताला अपने दस्ते कुदरत से, एक गुब्बारे की तरह हवा उसको उधर ले जाती, दूसरे को उधर ले जाती, ना मियाँ बनता ना बीवी बनते ना बच्चे होते। तो कितनी बड़ी नेमत है कशिश शकल कि हमने यहाँ मकान बना लिया, यहाँ सतह कर लिया, यहाँ ठहर गए, यहाँ खड़े हो गए, चले फिरे, हम अपने मर्जी की जगह जाके सतह करते हैं। ये कशिश शकल अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत, सोचा करें कभी। नेमतें बेशुमार हैं, लेकिन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है बोलो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के फजल में सबसे बड़ा फजल क्या है बोलो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला की रहमतों में सबसे बड़ी रहमत रहमतुल लिल आलमीन है। अब मेरा रब क्या फरमाता है? कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही, नबी की शक्ल में दुनिया वालों तुमने कोई कोशिश नहीं की, तुमने कोई दरखास्तें नहीं की, तुमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी अल्लाह मियाँ को, तुमने कोई दुआएं लंबी चौड़ी नहीं मांगी कि या अल्लाह अपना महबूब हमें। इसी के ऊपर, इसी पर, किसके ऊपर? जाले का इशारा है अल्लाह ताला के महबूब की आमद पर, हुजूर की मिलाद पर, हुजूर के मिलने पर। बिज़ालिका फलयफ़रहू, इसी पर दुनिया वाले जश्न मनाया करें, मनाया करें, जश्न मनाएं। ये बीमार नु क्यों है भाई? ठीक हो गया, शिफा है ना, ये शार शफा, ये शफा का महीना है। इसी पर आपको नहीं समझ आई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, असल में क्या था? नअबुदु का, हम तेरी इबादत करते हैं, नस्तईनु का, तुझसे मदद मांगते हैं। उसने कहा मुझे मंजूर नहीं, तेरी इबादत करते हैं, किसी और की भी कर लेते होंगे, तुझसे मदद मांगते हैं, किसी और से भी मांगते होंगे। उसने कहा ये मंजूर नहीं मुझे। या अल्लाह क्यों नाराज हो गया? क्या मंजूर है? कहा नअबुदु का को पहले ले आ, का को पहले मुनफसिल कर, शुरू में ले आ, इससे असर पैदा होगा। माना ये होगा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, किसी और की नहीं करते, तुझ ही से मदद मांगते हैं, किसी और से नहीं मांगते। इसी तरह उसने ये नहीं कहा कि फलयफ़रहू बिज़ालिका, कि नबी की आमद पर खुशियां मनाएं। वो फरमाता है मुझे, मैं ये नहीं कह रहा मुझे ये मंजूर नहीं, मेरा मुतालबा ये है फबिज़ालिका, उसको मुक़द्दम कर दिया, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशियां मनानी है तो सिर्फ इसी पर खुशियां मनाया करो। ये फलयफ़रहू अमर गायब मारूफ है, अमर गायब मारूफ है। और अमर जब भी कुरान में हदीस में आए, अल्लाह रसूल के कलाम में आए, हुक्म आ जाए, वो चीज़ फ़र्ज हो जाती है। तो मिलाद और जश्न मनाना और हुजूर को राज़ी करना और हुजूर की आमद पर खुश होना, ये फ़र्ज है, ये जायज़ नहीं है। ये क्या है बोलो? वाह, क्यों भाई? नमाज क्यों फ़र्ज हुई? अल्लाह का हुक्म आ गया। नहीं सहाबा ने पढ़ी थी, आले बैत ने पढ़ी थी, भाई पढ़ी थी, लेकिन हम इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्होंने पढ़ी थी, हम इसलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने भी इसलिए पढ़ी कि कुरान में अल्लाह का हुक्म आया है, आतु ज़काता, ज़कात दो। तो हम इसलिए देते हैं ज़कात कि फलां फलां सहाबी ने, फलां फलां आले बैत ने ज़कात दी है ना, हम इसलिए उन्होंने भी ज़कात दी तो इसलिए दी कि आतु ज़काता हुक्म आ गया, कुरान का हुक्म आ गया कि ज़कात दो। मैं भी देता हूं, आप भी दें। क्यों दें? फलां 4 इमामों ने दी थी, फलां गौस पाक ने दी थी, भाई दी है या नहीं दी है? उसने जान ये देते थे सारे, क्योंकि अमीर भी थे, साहिब निसाब भी थे, और अल्लाह का हुक्म भी मौजूद था। अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर उस पर अमल करना फर्ज होता है। आजकल ये बात पूछी जाती है, उसने किया था, उसने किया था, उसने किया था।
یہ زمانے اور مکان کے ساتھ جائز ناجائز ہونے کا کوئی تعلق نہیں. جو نیکیاں تھیں اس زمانے میں وہ آج بھی نیکیاں ہیں، جو گناہ تھے اس زمانے میں بھی گناہ تھے. خیر القرون بہترین زمانہ تھا، نیکی وہاں غالب تھی، بدی کم تھی، بدی ختم کبھی نہیں ہوئی. اس زمانے کے اندر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو یہ نہیں کہ حضور کے سامنے کیا ہے، حضور کے دور میں اور مدینہ شریف میں کیا ہے، ماشاءاللہ اب تو گناہ نہ رہا، نیکی بن گئی. کہنا مدینہ شریف کے اندر بعض لوگوں نے، صحابہ کرام میں سے بعض نے، مسلمانوں نے بدکاری کی. آقا علیہ السلام نے شادی شدہ تھے تو ان کو سنسار کیا، اور اگر کنوارے تھے تو ان کو 100 کوڑے مارے. تو یہ نہیں کہ زمانے سے اس کا تعلق ہے. گناہ تھا، چاہے آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر ہو، نیکی نیکی ہے، چاہے وہ بعد میں ہو چاہے وہ پہلے ہو. یہ اصول ہی غلط ہے. اس زمانے میں کسی نے کیا، وہاں کسی نے کیا، تو وہاں تو پھر چوری کی ہے، تو چوری کے اندر ہاتھ کاٹے گئے. مشہور نہیں بات کہ فاطمہ نے کی تھی چوری، حضور علیہ السلام کے سامنے آئے، کیس آ گیا یہ چودرانی ہے، چودریوں کی ہے، یہ اونچے خاندان والوں کی ہے. حضور نے فرمایا یہ اونچے خاندان کی ہو یا چھوٹے خاندان کی، میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، اس کا ہاتھ کاٹیں گے. اس عورت کا ہاتھ کاٹا، وہ بڑی امیر کبیر اونچے خاندان کی تھی. تو چوری جنہوں نے کی ان کا ہاتھ کاٹا گیا ہے. جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے اوپر تہمت لگائی، سورہ نور پڑھ لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں سارے، پکڑ لو ان کو. زمانہ تو اچھا تھا، مدینہ شریف کی زمین تھی، لیکن وہ نیکی نہیں بن گئی، وہ گناہ ہی تھا. انہوں نے الزام تراشی کی، جھوٹ بولا تھا. پکڑو ان کو، مسلمانوں کو، یہ مسلمان تھے، پکڑو ان کو. فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو. 80 کوڑے مارے ان کو. حسان بن ثابت جو نعت خان تھے ان کو بھی 80 کوڑے لگے. مستق جو حضرت ابو بکر صدیق کا بھانجا لگتا تھا اس کو بھی 80 کوڑے مارو. نیک بندے تھے لیکن گناہ نیکی نہیں بنی. میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ نیکی ہوتی ہے چاہے 15 صدیاں پہلے ہو چاہے آج ہو. یہ اصول ہوتے ہیں، قانون ہوتا ہے. اور گناہ ہے، چاہے آج کرے چاہے 14 صدیاں پہلے کرے، گناہ ہوتا ہے. اس کا زمانے اور مکان سے تعلق نہیں ہوتا. یہ جاہلانہ باتیں ہیں. فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، تو فلاں نے چوری کی ہے پھر کر، فلاں نے بدکاری کی ہے پھر کر، کہ وہ صحابہ کرام تھے. فلاں نے یہ کیا ہے تو کر. پھر بھائی برائی ہے، گناہ ہے. یہ اللہ کا حکم جب آ جائے تو پھر یہ سوال بہودہ ہے. فلاں نے کیا ہے، فلاں نے نہیں کیا، سب کرتے تھے. میرا رب فرماتا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اسی پر خوشیاں منائیں. دنیا والے اسی پر خوشیاں منائیں. اس سے بڑی خوشی کا کوئی مقام نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اہتمام کر کے حسر کا معنی کیوں پیدا کیا؟ اسی پر اس لیے کیا کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے. میرے رب کو معلوم تھا ان کا بچہ پیدا ہوگا، خوشیاں منائیں گے. بیٹا پیدا ہوتا ہے خوشیاں منائیں گے. قرآن میں کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ بیٹا ہو تو خوشیاں مناؤ. یہ منائیں گے. رب غیور کہہ رہا ہے میں نے نہیں حکم دیا، تو منا رہا ہے. انصاف کرنا. ان کے اگر ختنے کا دن آ جائے، بچے کے ختنے ہو رہے ہیں، ختنے تو شرعی حکم ہے لیکن جشن منانا تو نہیں لکھا. ہمارے ہاں پھر دیگیں کھڑکتی ہیں، پھر مہمان آتے ہیں، پھر دعوت ہوتی ہے، پھر چراغاں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. میرا رب غیور کہہ رہا ہے دیکھ رہے میں نے حکم نہیں دیا، تو کر رہا ہے نا خوشی، منع نہیں کر رہا. لیکن یہ انصاف کرنا کہ میں نے حکم نہیں دیا، تو نے خود شروع کیا. یہ ختنے میں نے حکم دیا، میرے محبوب نے دیا، لیکن اس کو فنکشن بنانا، اس کو خوشی کا ایک فنکشن بنانا، جشن منانا، خوشیاں منانا، خاندان کو بلانا، کھانوں کا اہتمام کرنا، یہ حقیقہ کرتے ہو. ہاں حقیقے کا حکم تو ہے، سنت ہے، لیکن حقیقے سے پھر ایک تیر سے کئی شکار کرتے ہو. سارے خاندان اور دوستوں کی دعوت بھی کرتے ہو. منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن انصاف کرنا کہ میں نے ان خوشیوں اور جشنوں کا حکم نہیں دیا. مولوی صاحب بھی پیچھے نہیں ہے. ہم آج کیا ہو رہا ہے جناب آپ کے ہاں؟
سارے آپ کی مسجد کے درختوں پر بھی لائٹ ہے. کیوں ہے؟ اے مدرسے کا سالانہ جشن ہے. یہ 20 سالہ جشن ہے. یہ ہماری تاریخ اور ہماری جماعت کو بنے ہوئے 40 سالہ جشن ہے. یہ 50 سالہ ہے. یہ 100 سالہ ہے. تو آپ تھوک کے حساب سے جشن منائیں. آپ لائٹ بھی کریں, آپ کروڑوں روپے جشن پر خرچ بھی کریں, آپ سب کچھ کرتے رہیں, اور آپ نے کبھی سوال نہ کیا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے جشن منا مدرسے کا, کہاں لکھا ہے کہ جماعتوں کے جشن منا, اور مناتا ضرور ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے پہلے کہہ دیا تھا قرآن میں فَبِذَالِكَ, جشن منانا ہے. اگر منانا ہے تو پھر ایک جشن منانے کے قابل ہے, وہ میرے محبوب کی آمد ہے. تو یہ تو انصاف نہیں میرے بھائی. ہے مسلمان, اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ, اپنے دل سے پوچھ کہ جس ایک جشن کا صرف اونلی ون نعمتوں کے بدلے میں اللہ نے شکر کا حکم دیا ہے, جشن کا نہیں دیا. اللہ نے شکر کا کہا لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا. شکر کا کہا ہے, خوشیاں منانے کا نہیں حکم دیا کہیں بھی کسی نعمت پر. اگر دیا ہے تو صرف محبوب کے ملنے پر, محبوب کی آمد پر. تو کیا یہ انصاف ہوگا کہ جس کے بارے میں اس نے عصر کے ساتھ فرمایا فَبِذَالِكَ, اسی پر خوشیاں منانے ہیں تو منانے والوں اسی پر خوشیاں مناؤ. اور یہ خوشیاں چونکہ حکم آ گیا ہے, اور حکم جب اللہ رسول دے تو چیز فرض ہوتی ہے, لہذا آئندہ یہ سوال نہ کرنا غلط سوال, جائز ہے کہ ناجائز ہے. کہنا ہو جائز ناجائز تو نیچے کا درجہ ہوتا ہے, یہ فرض عین ہے. یہ خوشیاں منانا فرض عین ہے. اور اگر یہ جشن نہیں جس کا رب نے اہتمام سے حکم دیا ہے قرآن کے اندر, سورہ کون سی ہے بولو؟ یونس, اور آیت نمبر 58. جون سا ترجمہ آپ کو پسند ہو وہ پڑھ لینا جا کے, اگر غلط ہو میں ذمہ وار ہوں. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اور نہیں پڑھتے مولانا اشرف علی تھانوی کی پڑھ لے کتاب, اتنی بڑی کتاب ہے میلاد النبی. یہی آیت, یہی معنی, یہی تفسیر کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں یہی تو جشن ہے, یہی تو خوشی ہے جس کو منانے کا میرے رب نے حکم دیا ہے. تو ہے میرے بھائی, ضد میں آ کے غلط بات نہ کرنا, اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. سانس آیا آیا, نہ آیا نہ آیا. اور آقا علیہ السلام کے سامنے بھی جانا ہے, رب کے سامنے بھی. رب کہے گا قرآن میرا تھا کہ تیرا تھا؟ میں نے منانے کا حکم دیا تھا کہ منع کرنے کا؟ تو نے مولوی صاحب کون سا فریضہ ادا کیا ہے؟ میرے حق میں جا رہا تھا میرے مطاعت ہو کے, یا میرے اوپر تو کنٹرول کر رہا تھا, میرے خلاف حکم چلا رہا تھا؟ شریعت تیری ہے کہ میری ہے؟ قرآن تیرا ہے کہ میرا ہے؟ محبوب تیرا ہے کہ میرا ہے؟ میں کہتا ہوں جشن منائیں, اور اسی کا جشن منائیں. تو نے ہزاروں جشن نکال لیے اور نہیں مناتا, تو اس کو نہیں مناتا جس کی سب سے زیادہ اللہ نے تاکید کی ہے. قسمت کی بات ہے نا. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ بتلائیں مجھے, کوئی سمجھائے مجھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں, یہ الفاظ قرآن کے ہیں کہ نہیں, اس کا یہی ترجمہ ہے کہ نہیں. اگر یہ ہے, سب سچ ہے, میرا رب جانتا ہے, اور میں میدان کا مرد ہوں, میں بھاگنے والا نہیں. 1000 بندہ آ جائے میرے سامنے آ جائے, سارے نو لمحہ پا دیں. یہ جو کچھ بول رہا ہے یہ آپ نہیں بول رہا, یہ کوئی پیچھے ہے پشپنا, اس کی پشپنائی پر اعتبار ہے. میرے ساتھ میرا رب ہے, میرا رسول ہے, اور سارے نبیوں نے یہ کام کیا ہے. حضور علیہ السلام کی آمد. میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولادت. ولادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش. یہ تو شرک کی جڑ کو کاٹنے والی چیز ہے. جب آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ پیدا ہوئے ہیں تو شرک تو ختم ہو گیا. جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہوتا, اور جو رب ہوتا ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, اس کی میلاد ہے ہی کوئی نہیں. وہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے, پیدا ہوگا تو پھر. اچھا, فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اسی پر خوشیاں منائیں. اس کو یاد رکھنا, اسی پر خوشیاں منائیں, جشن منائیں. اب یہ خوشیاں منائیں تو خوشیوں میں کیا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے باہر کا بلب جلتا رہے, رات بھر
اور جب میلاد کے دن آ جائیں تو وہ بھی بجھا دو. یہ خوشی ہے. خوشی ہوتی ہے اپنوں کو. خوشی رب کو ہے جس کا کلام سچا ہوا. خوشی انبیاء کو ہے جنہوں نے خوشخبریاں سنائی تھیں. اور لوگ کہتے تھے متى هذا الوعد، یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ آدم بھی کہہ رہے تھے آ رہا ہے، نوح بھی کہہ رہے تھے آ رہا ہے، ابراہیم بھی کہہ رہے تھے آ رہا ہے، ہر نبی کہتا رہا آ رہا ہے. متى هذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسیح علیہ السلام آئے اس سٹیج پر، میلاد کے سٹیج پر، آخری باز کرنے والے. انہوں نے فرمایا مبشرم بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ وہ رسول جس کی ہر نبی انتظار کرتا رہا وہ بس میرے بعد آنے ہی والے ہیں. انتظار کی گاڑیاں ختم ہوئی. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، جن کو حواری کہتا ہے قرآن، جن کو حواری کہا جاتا ہے، ان حواریوں کے سامنے جب حضور علیہ السلام کی شان بیان کی تو یہ بائبل میں اپنے پاس رکھتا ہوں، یہ سب سے زیادہ صحیح ہے. یہ جماعت اسلامی نے چھاپی ہے اور مولانا مودودی نے بڑے اس کے حوالے دیے ہیں تفہیم القرآن کے اندر، اور ان کے اہتمام سے یہ جماعت نے چھاپی ہے. تو لہذا اس کو تو مان لیں. وہ کہتے ہیں سب سے صحیح یہ ہے، تو سب سے صحیح آپ کے بندے مانے نہ مانے ہم تو مانتے ہیں. آپ کے بندوں کو ماننا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے. قیامت والے دن نہ کوئی ملا کام آئے گا نہ کوئی اور کام آئے گا، اللہ رسول ہی کام آئیں گے. یقولون یا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا، کہیں گے یا کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے نبی کے ساتھ دوستی کی ہوتی ہے، میں نبی کے ساتھ رہتا. میں اپنے دائیں بائیں صحابہ کو نہیں دیکھتے، باپ ابو جہل ہے اور بیٹا اکرمہ عاشق رسول ہے. یہ جتنے صحابہ تھے ان کے باپ دادے تائے مامے چاچے کسی کا کوئی کافر تھے، دشمنان مصطفیٰ تھے. بیٹوں کو اللہ نے توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے. یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. بدر میں دیکھو باپ ادھر کھڑا ہے، بیٹا ادھر کھڑا ہے. باپ کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ابا تو میری تلوار کی زد میں تھا. پھر میں نے کہا باپ ہے چھوڑو، میں دائیں بائیں ہو گیا، تجھے قتل نہیں کیا. اس نے کہا وہ تیرا ایمان تھا کہ جس نے ضمیر نے کہا کہ باپ ہے، واللہ اگر تو میری تلوار کی زد میں ہوتا، میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا میرا خون ہے میرا بیٹا ہے، میں نے یہ دیکھنا تھا میرے محبوب کا گستاخ. میں تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا. تو مجھے معاف کر رہا ہے، میں تو تیرا سر قلم کرتا. ایمان کا ثبوت دیتا کہ ہاں ہم یہ رشتہ سا دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اچھا جی ملے گا کیا؟ خوشیاں منائیں. کیسے منائیں؟ کھانا کھلا. خوشیاں منانے کا میں طریقہ بتاتا ہوں. کھانا کھلا، مت دیکھ کہ مسلمان ہی آئیں. ہندو آ جائے کھانا کھا، عیسائی آ جائے کھانا کھا، کوئی سکھ آ جائے آجا سردار صاحب کھانا کھاؤ، اچھے کھانے کھلا. یہ نہیں کہ روزانہ تو گھر میں مٹن پکائے، دیسی مرغا پکائے، اور جب اللہ کے نام پر ختم دلانا ہے تو چنیاں والے چھولیاں والے پلا پکاتا ہے جو نہ اندر جائے نہ باہر آئے. اور پانی آیا بندہ ماری گیا تھا. یہ قبول نہیں ہوتا. چوتھا پارا پڑھ لے پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تمہیں نیکی مل ہی نہیں سکتی جب تک محبوب تر چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے پیٹ کے لیے اچھے کھانے، اور جب اللہ رسول کی بات آئے کپڑے وہ دو اس کے راستے میں جو پھٹے ہوئے ہوں، اور دھوبی کہہ دے آئندہ نہ لے آنا یہ ختم ہو گئے ہیں. اچھا پھر اللہ واسطے دے دے. کھانا اچھا سارا کھا لیا، بچے کچھے کٹھے کھا لے ساری پلیٹاں میں چوہاں، او باہر مانگتے جاؤ انہوں دے دے. کبھی سوچا ہے تم نے رب غیور کو چیلنج کر رہے ہو، اس کی غیرت کو چیلنج دے رہے ہو؟
کہ دیکھ لے ہم بھی چھوٹے موٹے نہیں، تو بھی بڑا ہے، ہم بھی بڑے ہیں چھوٹے ہم بھی نہیں، تو نے عمدہ دیا تھا ہم تجھے یہ دے رہے۔ لن تنالوا، کبھی نیکی نہیں ملے گی، اللہ کی ناراضگی اور غضب ملے گا کہ میں تجھے یہ نعمتیں دوں اور تو میرے نام کا یہ دے۔ کوئی حیا کر۔ یہ در جناب رسیاں پکڑ کے کھڑے ہیں راستے میں اور ٹانگے والا دے ہی جا، کی ہے ختم شریف آتے دے نا، میلاد شریف ہے دے نا۔ گاڑی والوں کو پکڑ لیتے ہیں رسیوں سے، دے کے جا۔ 11ویں شریف دا ختم ہے، مولوی صاحب سپیکر لا کے ہفتہ بار کہتا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بار صاحب نے کہا کہتا پیارا بچہ ہے گا کیونکہ اس کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ ہے، وہ آ رہے بچہ 5 روپے دے گیا، جزاک اللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آپ بتلائیں اس سے زیادہ بہتر طریقہ ہے اسلام کو بدنام کرنے کا؟ اسلام کو بدنام کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان قوم کی بے عزتی ہونے میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نسخہ نہیں ہے۔ ہم اپنی قوم کا تعارف دنیا میں پیش کر رہے ہیں، وہ انگریز چٹی چمڑی والے یہاں آتے ہیں فلمیں بناتے ہیں، یار اسی وجہ سے دے ہی جا، میرے بھراؤ دے ہی جاؤ، میرے چاچیوں مامیوں دے ہی جاؤ، بہنوں دے ہی جاؤ۔ واہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بے غیرتی کا یہ کھانا ہے، مت کھائیں یہ، نہ کریں یہ چندے۔ میلاد میں بھی کرتا ہوں میں، 11ویں شریف کا ختم بھی دلاتا ہوں ہر مہینے۔ اب 11ویں شریف کا نام اڑا دیا ہم نے، ہم تو ہر مہینے میلاد ہی کہتے ہیں۔ مجھے اللہ نے بیٹے بھی دیے، ان کے آگے اولادیں بھی دی۔ میرے گھر میں جب سے کوئی فنکشن ہوا، میں نے اپنا نکاح کے موقع پر میں نے کہا میرا نکاح ہو رہا ہے فلان تاریخ کو، اس سلسلہ میں محفل میلاد۔ بچہ اللہ تعالیٰ نے بچے دیے، شادی ہوئی، اس سلسلہ میں محفل میلاد۔ ہم نے اس کو ولیمہ کہنے کی بجائے یہ کہا کہ محفل میلاد آ جاؤ۔ نکاح طلاق منگنی، بچوں کے ختنے، بچوں کی پیدائش، بچیوں کی پیدائش، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، کوئی امتحان پاس کر رہا ہے، تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ خوشی ہوئی ہے لہذا اس سلسلہ میں محفل میلاد۔ بڑے تنگ نے کہندے یار پہلے سال وچ ایک ہوندا سی، اسی ایویں خام خواہ لوکاں نوں چھیڑیا، یہ بھی سال وچ حرام ہے بدعت ہے، اور مصیبت ہی پہ گئی ہر روز میلاد۔ بھائی کسی نے کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوتا ہے، کسی کے ختنے تو ہوں گے، کسی کی منگنی نکاح تو ہوگا، کسی کی شادی تو ہوگی۔ اچھا مر گیا، تیسرے دن کلاں دا ختم ہے، اس سلسلے میں محفل میلاد۔ وہ تو 40واں ہو گیا، 40واں آبادی دا 40واں ہے، اس سلسلہ میں محفل میلاد۔ وہ کہنا یار اسی کدھر جائیے؟ میں کہا تسی جنگل میں چلے جاؤ، تسی کدھر جائیے؟ جس راستے سے بھٹکے ہو اسی پر آ جاؤ۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آپ ادھر ہی آئے، اقبال نے بھی کہا تھا بڑا دائیں بائیں یورپ شورپ جرمنی پھر کے آیا مایوس ہو کے، کہنے لگا نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ آپ کے چور ہے یا رسول اللہ مجرم ہے، اور آپ کی دامن میں پناہ ملتی ہے اس کو۔ سبحان اللہ۔ اکرمہ بھاگ گیا تھا، فتح مکہ کا دن، کافر تھا ابو جہل کا بیٹا، فتح مکہ ہوئی بھاگ گیا، کافر تھا مسلمان نہیں ہوا، پھرتا رہا گھومتا رہا، کہیں ٹھکانے ہی نہ رہا، ساحل سمندر پر گیا، وہاں بھی حضور کے غلام، یار میں جدھر جاتا ہوں ادھر آگے ان کا غلام، میں نے سنا تھا یہ چاند روزہ باتیں ختم ہو جائیں گی، یہ تو پھیلتے ہی چلا جا رہا ہے، میں اب کدھر جاؤں؟ اس کو جان کے لالے پڑ گئے، اس نے کہا میں مجھے قتل کر دیں گے۔ کسی اپنے دوست سے کہا یار میری جان خطرے میں سخت، اس نے کہا کیا ہوا چودھری صاحب؟
اس نے کہا یار میرے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، مکہ ہمارا تھا، مکے پر بھی قبضہ ہو گیا، طائف ہمارا تھا، وہاں بھی قبضہ ہو گیا، اب میں کدھر جاؤں؟ اس نے کہا بیوقوف، جن سے بھاگا ہے انہی کے دامن میں چلا جا، نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ سبحان اللہ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ اسی پر خوشیاں منائیں، اسی پر۔ تم نے کتنی تھوک کے حساب سے فہرست نکال لی، اے بھی جشن ہے، اے بھی جشن ہے، اے بھی جشن ہے۔ میرا رب غیور کہہ رہا ہے ایک جشن کا قرآن سے یا حدیث سے ثبوت لیا، ایک جشن بھی نہیں ہے، اگر ہے تو محبوب کی آمد کا جشن ہے، بس ایک جشن۔ تو یہ انصاف ہے کہ تم میرے بندے ہو کہ چاچے ہو؟ میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہی مناؤ، اور تم اسی کے اوپر اٹیک کر رہے ہو کہ اس کو نہ منانا، باقی مدرسے کے بھی مناؤ، جماعت کے بھی مناؤ، فلاں کے بھی مناؤ، ہر ایک کا یوم مناؤ، لیکن جس کا میں نے کہا ہے اس کو نہ مناؤ۔ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ یہ پیارا تو عشق کرنے کے قابل ہے، اسے آپ کو ضد کیوں ہے؟ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپا نہیں مناویں گے، نہ منا، ہم تو نہیں ذکر کریں گے، نہ کر، تو اللہ کا ذکر بھی اللہ نے دیکھو کیسا سکیم کی، اس کا ذکر نہیں کرنا، ہاں نہیں کرنا، میرا بند کر دے، وہ ذکر ہے ہی بند ہے۔ کرتے ہیں اللہ کا، یہ اللہ کو منظور ہی نہ تھا کہ اس کا ذکر نہ کرے اور میرا ذکر کرے، لہذا مسجد میں خود ہی پابندی لگا دی، ذکر نہیں کرنا ہے، ہاں نہیں کرنا جی۔ یہ رب کی سکیم کارگر ہو گئی، کرنے دے دعا دا کار، نہیں کرنا دے چھڑ دے۔ ان کہنے اسی چھڑ دے مانگے، تینوں ہی چھڑ دے مانگے، ان کیا پھر آنا تو میرے ہی کول ہے، میں تینوں ٹھیک کروں گا، تیری مالش میں کروں گا، تینوں عقل نہیں آنی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، کھانے کھلا، کپڑے لے کے دے، مسلم نان مسلم کی تمیز نہ کر، اپنے اور بیگانے کی تمیز نہ کر، کوئی نیک ہے یا بد ہے تمیز نہ کر، بلکہ کتا ہے کہ بلا ہے اس میں بھی تمیز نہ کر، سب کو کھانے کھلا، سب کو کپڑا لباس دے، بیمار ہے تو دوائی لے کے دے، طالب علم ہے اس کو فی دے، اس کو کتابیں لے کر دے، یونیفارم لے کے دے، اور کہے کہ کس سلسلہ میں؟ تو کہو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لان، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں مدینہ شریف میں حضور کے سامنے، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں، مولوی صاحب کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کی ہو گئی؟ دف بجاتی تھیں، ہاں ہو، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہم سے پوچھو نا خوشیاں کیسے منائیں؟ تم نے منانی نہیں، تم کیوں کہتے ہوتے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ ہم سے پوچھو ہم کیسے کرتے ہیں خوشیاں؟ غسل کرو، ستھرے کپڑے، خوشبو، تلاوت قرآن، نعت خوانی، قرآن خود نعت خوانی ہے، کھانے کھلا، یوتیمون الطعام، مسلمان ہونے کا ثبوت دے، یوتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسلمینہ نہیں کہا، جو غریب ہے جو بھوکا اس کو کھانا کھلا، مسلمان نان مسلم کا فرق نہ کرنا، کتا بلا ہے اس کا بھی فرق نہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بدکار عورت غلط مشن پر جا رہی تھی اور راستے میں اس کو دوپہر کا وقت تھا، گرمی سخت تھی، پیاس نے ستایا، کنواں نظر آیا، ڈول نہیں تھا، رسی نہ تھی،
اپنے دوپٹے کو چیر پھاڑ کے گانٹھیں دے کے رسی بنائی، اپنا جوتا نکالا، اس کو ڈول بنایا، پانی نکالا اور پی لیا۔ 2 قدم واپس اپنی مشن، غلط مشن پر جا رہی ہے۔ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، متفق علیہ اور باقی حدیث کی کتابوں میں۔ جب ہم بخاری مسلم کہتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ باقی میں نہیں ہے، سب کے اندر ہے۔ اور میں سن 65 سے لے کر آج تک نبی پاک کی حدیثیں پڑھا رہا ہوں۔ ہاں جی، میں تفسیر پڑھا رہا ہوں، میں قانون پڑھا رہا ہوں۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ میرے والدین نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا کہ اس کو ہم وکیل بنا دیں، اس کو ہم افسر بنا دیں۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے امجد، وہ میجر ہے فوج میں، سب سے چھوٹا، اور اس سے بڑا جو ہے وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور اس سے بڑا جو ہے وہ ایڈن کے اندر چیف انجینئر ہے۔ لیکن میں خوش ہوں، میں کہتا ہوں سب آقا کی عنایتیں ہیں، سب ان کی۔ 4 بچے وہ تھے جو ہمارا عزیز مر گیا جوانی میں، اس کے بچوں کو اپنا بچہ بنا لیا، ایک ہی لباس، ایک ہی خوراک، ایک ہی تعلیم، سب کو حافظ قرآن، سب کو BA تک پڑھایا کم سے کم۔ سارے اس وقت لاہور میں اپنے گھر کے مالک، کار کے مالک، روزگار کے مالک۔ یہ بات کیوں کرتا ہوں؟ اگر میں ریاکاری کروں گا میری نیکیاں ختم، ضائع۔ واللہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ دکھلاوا نہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ کبھی یہ بھی شوق رکھا کریں کہ کہیں کوئی لاوارث بچہ، کہیں کوئی یتیم بچہ، کوئی غریب بچہ، اس کو ہم اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے، بچی کو اپنی بیٹی نہیں بنا سکتے؟ بنائیں نا۔ خوشیاں منانے کا یہ طریقہ ہے۔ خوشیاں ہم سے پوچھیں کیسے منائیں؟ لائٹ کریں، صحابہ نے کی تھی۔ اور پھٹے منہ تیرا بھائی، وہاں تو لائٹ نہ تھی اس زمانے کے اندر، تو ایک ہی لائٹ تھی ایک لائٹ تھی بس۔ 2 صحابی بیٹھے رہے تا دیر، عشاء کی نماز کے بعد حضور سے باتیں کرتے رہے، زیارت ہوتی رہی، اور جانے لگے گھر کو آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ۔ آگے آقا علیہ السلام کا دولت قضا تو آ گیا، گھر مبارک آ گیا، انہوں نے ذرا اس نکرے جانا تھا۔ حضور نے فرمایا تمہارا گھر تو کافی دور ہے نا؟ ہاں جی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے بھائی؟ ہے جی چھڑی ہے جی، لے آنے ادھر چھڑی ادھر۔ نہیں ساری نہیں، ہاتھی لان دے۔ حضور نے ہاتھ لگایا، وہ جیسے ٹیوب جلتی ہے ایسے روشن ہو گئی، روشنی ہو گئی۔ جاؤ اپنے گھر تک چلے گئے۔ آگے اس کا گھر پہلے آنا تھا، اس کا ذرا بعد میں آنا تھا۔ اس نے کہا تو لے جا اپنے گھر، میری خیر ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو ٹھوکر لگے گی، آپ لے جائیں، میرا تو گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا یار اصل میں نہ تو تیری چھڑی ہے نہ میری چھڑی ہے، چھڑی تو چھڑی والوں کی ہے، تو چل اپنی چھڑی اس کے ساتھ لگا دے، کرنٹ آ ہی جاؤ کرنٹ۔ یہ میں تڑکا لگاتا ہوں ایسے لفظ بول کے تاکہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے، سستی دور ہو جائے۔ تو اس نے اپنی لاٹھی بھی ساتھ ٹچ کر دی، وہ بھی اسی طرح سے روشن ہو گئی۔ وہ اپنے گھر گیا روشنی میں، یہ اپنے گھر گیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور کو اللہ نے کہا سراج منیر ہے، یہ پہلوں کو بھی روشنیاں دیتا رہا، یہ بعد والوں کو بھی قیامت تک روشنی دیتا رہے گا، اور قیامت والے دن جو روشنی دے گا وہ تو تمہاری آنکھوں کو چندیا دے گی، ایسی روشنی ہوگی ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم و ایمانہم، جس دن تم دیکھو گے مسلمان مردوں عورتوں کو، ان کا نورہم، ان کا نور، کن کا نور؟ مسلمانوں کا، مسلمانوں کا نور ہے، نبی کا نور ہی کوئی نہیں۔ کوئی دماغ ٹھیک کر، مالش کریا کر بھائی۔ نورہم، نورہم، ان کا نور، کن کا؟ اللہ کا نہیں، اللہ جمع تو نہیں نا، اللہ تو ایک ہے۔ ان نورہم، مسلمانوں کا نور، یسعی دوڑے گا، ان کے آگے ان کے دائیں، اچھا پیچھے نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا تو انہوں استعمال کردہ نہیں نہ گا، جب کہہ دیا بھائی ان کے آگے بھی ہوگا اور دائیں بھی ہوگا،
دائیں ہوگا تو اس کی لائٹ ادھر نہیں آئے گی، اور آگے ہوگا تو اس کی لائٹ پیچھے نہیں جائے گی. دو سمتوں میں ہو گیا تو چاروں سمتوں میں ہو گیا. سبحان اللہ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا تو نور نور کہنے بشر نور بشر نور بشر. میں نے کہا بھائی نور بشر بیوقوف انسان نور کے مقابلے میں بشر نہیں ہوتا. نور کے مقابلہ میں بھائی لائٹ، اب رات کو آپ کمرے سے کہیں اور کاکا آف کر دے لائٹ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا اچھا لائٹ کو آف کرو، یعنی کہ نور کو ختم کرو. بشر بلا لو، بشر 2-4 بندے بلا لو کمرے میں، یہ معنی ہوگا اس کا. وہ 2-4 آ جائیں گے کہ تیرا بیڑا تر ہے. تو میں تو تنگ تھا کہ یہ لائٹ بھی مجھے سونے نہیں دیتی، اب 4 بندے تو گپی اندر بلا لیے تو میں کیسے سوؤں گا؟ میں نے تو آرام کرنا. تو لائٹ کے مقابلے میں بھائی بشر نہیں ہوتا، لائٹ کے مقابلے میں ڈارک ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے. اللہ بھی فرماتا ہے جعل الظلمات والنور، اللہ نے ظلمتیں پیدا کی اور نور پیدا کیا، اندھیرے اور نور. تو نوروں کے مقابلہ میں اندھیرا ہے. وہاں مجھے رات کو منٹ میں پاکستان منٹ لاہور میں جلسے سے فارغ ہوئے، 2 سال پہلے کی بات، باہر آئے، باہر گلی بھری ہوئی کسی اور کی، یاجوج ماجوج، اور تو ساڑھے مناظرہ کر لے. میں کر لے، بیٹھو کسی جگہ، میں ہمیں کھڑے کھڑے 2 منٹوں میں تجھے بھگا نہ دوں تو مجھے گولی مار دے. میں تجھے 2 منٹوں میں بھگاؤں گا انشاءاللہ. وہ میرا ایک بندہ سی میرے کو، وہ کہندے لے وہ بابا 80 سال 90 سال ہو گئے، 90 سال تک تو کوئی مانا نہیں ہے، آپ 2 منٹوں میں. میں نے کہا اللہ کی توفیق ہے نا کہ جو 90 سال میں کام نہیں ہوا، ہو سکتا ہے اللہ علی کل شیء قدیر ہے، 2 منٹوں میں ہی ہو جائے. سمجھ نہیں آ رہی؟ میں تو چپ ہوئے گا تو سمجھ آئے گی نا. سن، میں نے کہا بھائی کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی بشر تھے. میں نے کہا دیکھو حضور بشر تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا بشر کا نام نہ لینا. کوئی ایسی آیت نہ پڑھنا جس میں بشریت کو ثابت کرے. بشریت تو ہے، حضور انسان ہیں، بشر ہیں، لہذا اس کو ثابت نہ کرنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. آرام سے اس کو الگ رکھ لے. اب نور اس کے مقابلہ ہے بشر. میں نے کہا پھر وہی گل کی تھی کہ نور کے مقابلہ میں بشر ہوتے ہی نہیں، نور کے مقابلہ میں اندھیرا ہے. اب میں کہتا ہوں 2 منٹ میں، بندے بڑے حیران تھے 2 منٹ میں کیسے منائے گا؟ میں نے کہا ہمارا اسلام نور ہے، اندھیرا نہیں. آپ بھی کہیں نور ہے، اندھیرا نہیں. ہماری نماز نور ہے، اندھیرا نہیں. ہمارا کلمہ نور ہے، اندھیرا نہیں ہے. ہمارا حج روزہ زکوٰۃ نور ہے، اندھیرا نہیں ہے. ہمارا نظام اسلام نور ہے، اندھیرا نہیں ہے. ہمارے نبی کے اخلاق نور ہیں، اندھیرے نہیں ہیں. اور ہمارا نبی نور ہے، اندھیرا نہیں ہے. کہنے لگا انہوں تو سارے ہی مندے نے. میں پھٹے منہ تیرا میں عمر گزار دیتی ہوں اس کے خلاف. 2 منٹ من گیا. چلے یہ تو مننے اسی میں بس یہ ہوئی ہم نے کہنا تھا، اور ہم نے کیا کرنا ہے، یہی کہنا تھا نا. نور ہے، یا تیری ہمت ہے تو کہہ دے اندھیرا ہے. ہمارا نبی اندھیرا ہے، نور نہیں. کہہ نا ہمت کر کہ توبہ توبہ توبہ. وہ ساری جماعت کہ توبہ توبہ، کوئی اپنے نبی کو اندھیرا کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا پھر اندھیرا نہیں تو دوسری بات ہوگی اپوزٹ، اور وہ ہے روشنی، نور. نور ہو نا پھر. ہاں ٹھیک ہے. واہ واہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہاں جی، تو حضور علیہ السلام اندھیرا نہیں ہے، کیونکہ سورہ یہ پڑھ آیت الکرسی اس کے آخر میں آتا ہے، اس کے بعد والی آیت میں آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والو تمہارا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لا رہا ہے. تو ہم تو اندھیروں کو پسند ہی نہیں کرتے. ہم تو اندھیروں سے، اللہ ہمارا پروگرام بتا رہا ہے کہ میں تمہیں نکال رہا ہوں اندھیروں سے، نور کی طرف لا رہا ہوں. تو پھر بھائی پر ہی جا رہے ہیں، جا پھر تیری مرضی. اندھے کھوہ میں جائیں گا. پاگل بیوقوف آدمی. دنیا میں یا چور ہوتا ہے جس کو اندھیرا پسند ہے، یا الو ہوتا ہے جس کو اندھیرا پسند ہے، یا چمگادڑ ہوتی ہے جس کو اندھیرا پسند ہے. ہم نہ چور، نہ الو، نہ چمگادڑ. ہمارا اندھیروں سے کیا تعلق؟ آپ کو اندھیرا بہت پسند ہے.
نور نہیں مانتے، ہم نور نہیں مانتے، میں تو مانے گا، کہنے لگا ایک غلط ہوئے تو مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے بس یہ ہوئی منوانا چاہیے۔ ہاں سبحان اللہ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منائیں، ایسے منائیں نا کہ کھانا کھلائیں، اچھے کھانے، اچھے کھانے، جو توفیق ہے، قرضہ نہیں لینا، لوگوں سے چندے نہیں مانگنا۔